الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور کسی بھی جمہوری ملک میں، سیکولر کنٹری میں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یا اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، آندولن کرنا، ریلی کرنا، یہ ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جمہوری ملک میں رہنے والوں کے لیے، سیکولر ملک میں رہنے والوں کے لیے قانونی طور پر اس کی اجازت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پرامن طریقے پر کوئی بھی آندولن، احتجاج اور پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یقیناً ابھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہر طرف جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، ایک قانون جو انتہائی ظالمانہ ہے، جیسا کہ سارے ملک کے جو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں جو اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ظالمانہ قانون ہے، تو اب اس ظالمانہ قانون کے خلاف جتنا ہو سکے ہمیں احتجاج میں شریک ہونا، پروٹیسٹ کرنا، آندولن کرنا، یقیناً یہ ایک ثواب کی بھی چیز ہے، اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے یقیناً جمہوری ملک میں ہمیں یہ حق حاصل ہے۔ جو لوگ ملک بھر میں جس طریقے سے بھی جہاں پر بھی آندولن کر رہے ہیں وہ یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ان سارے پروٹیسٹ میں، سارے احتجاجات میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اب دوستو بزرگوں، جو مسئلہ ہے قابل غور وہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کے پروٹیسٹ میں یا آندولنوں میں کیا عورتیں اور خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں؟ ابھی ہم اپنے ملک کے جو جتنے بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس میں اگر ہم تھوڑی سی ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالیں تو آپ غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ عورتیں زیادہ اس میں پیش ہیں، اور عورتوں کا اس میں پیش ہونا یہ حکومت کو بالکل ذرا بھی نہیں بھا رہا ہے، یقیناً ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح عورتوں کا شریک ہونا یہ شریعت کی روح سے درست ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں ہمیں شریعت کیا رہنمائی ہماری کرتی ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے، شریعت میں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی اپنی ضروریات کے لیے عورتیں باہر نکل سکتی ہیں، شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے، باپردہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو غزوات وغیرہ میں عورتیں باقاعدہ جاتی تھیں، اور جو زخمی لوگ ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں، اسی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ممانعت نہیں تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ضروریات اگر ہوں، مجبوری ہو، تو مجبوری میں جس طرح مرد اپنے گھر کے باہر نکل کر ملک کے لیے یا اپنے حقوق کے لیے جو بھی کام کر سکتے ہیں، تو عورتیں بھی ان کے ساتھ وہ کام کر سکتی ہیں اور عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ بس میں گزارش کروں گا جو خواتین اس سلسلے میں لیڈ کر رہی ہیں، جو خواتین اس سلسلے میں پروٹیسٹ میں شریک ہو رہی ہیں، وہ اپنے مقامی علماء سے، اپنے مقامی مفتیان کرام سے اس سلسلے میں مسائل کو سمجھ لیں۔ کیا اس کے اصول ہونے چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کام میں لگ کر شریعت کی مخالفت کرنے والے بن جائیں، کہیں ایسا تو نہ ہو۔ باپردہ ہو کر، آداب کی رعایت کرتے ہوئے یقیناً اپنے حقوق کے لیے آپ پروٹیسٹ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک تو ہوا پروٹیسٹ کا مسئلہ، لیکن ہمارے علاقے میں کچھ دعائیہ مجلسوں کے نام پر یا آیت کریمہ کے دور کے نام پر عورتیں محلوں میں ٹینٹ لگا کر مجلسیں قائم کر رہی ہیں، اور یہ مجلسیں کی جا رہی ہیں قائم، باقاعدہ محلے کے لوگ ان کو اس پر ابھار رہے ہیں کہ ہاں وہ ایسا کریں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے علماء کی طرف سے دوستو بزرگوں آپ فتاوی کو دیکھیں گے تو اس طرح اکٹھے ہو کر عورتوں کا اکٹھا ہونا اور نفلی کام کے لیے اجتماع کرنا، گویا کہ اور آیت کریمہ کے ورد کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا دعا کے لیے اس طرح عورتوں کا اکٹھا ہونا یہ مناسب نہیں ہے شریعت میں، یقیناً۔ ہاں، اگر عورتیں ایک جگہ وہ اکٹھی ہوں اور ان میں پردے کے اہتمام سے کوئی مرد آ کر ان کو دین کی باتیں بتائے، فرائض اور واجبات کا اہتمام کی تلقین کرے، اور اس کے ضمن میں
وہ کچھ ورد کر لیں، کچھ دعا کر لیں یا کچھ آیت کریمہ یا استغفار پڑھ لیں 5-10 منٹ تو ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن خاص اسی مقصد کے لیے صرف آیت کریمہ کے ورد کے لیے یا استغفار کے لیے یا قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے عورتیں جمع ہو محلے محلے میں، گلیوں میں، راستے بند کر کر کے، دوستو بزرگوں شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس بارے میں غور کیا جائے، اور خاص طور سے جہاں پر یہ ہو رہا ہو وہاں محلے کے، شہر کے علماء کرام، مفتیان کرام باقاعدہ اس کو سمجھیں اور عورتوں کو پیار سے، محبت سے اور ہمدردی کے جذبے سے ان کو اس بارے میں صحیح شریعت کی جو بات ہے اس کی رہبری کی کوشش کریں. ہاں جو مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں نمازوں کے بعد یا کوئی خاص وقت طے کر کے وہاں وہ اجتماعی طور پر استغفار کریں، وہاں آیت کریمہ کا ورد کریں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ مردوں کا الگ مسئلہ ہے. اس کی تو باقاعدہ ترغیب دی جائے گی اور ترغیب دی جا رہی ہے، باقاعدہ اس میں تو شریک ہونا ہے. لیکن عورتوں کا اس طرح محلوں میں ٹینٹ لگا کر اور اجتماعی طور پر وہاں ذکر کرنا ان کا یہ نامناسب بات ہے. ہاں اگر مرد ہیں مسجد میں وہ اہتمام کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ اس سلسلے میں کافی فون آ رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء اس سلسلے میں رہبری کر رہے ہیں. بے آیت کریمہ کا ورد ہے 70,000 مرتبہ، 1.25 مرتبہ، 1-2 مرتبہ ہو جاوے پھر شروع کریں، پھر ایک بار ہو جاوے پھر شروع کریں، اس طرح کریں اہتمام سے. حسبی اللہ ونعم الوکیل اس کا ورد کریں. نستغفر اللہ جمع کی صیغے کے ساتھ، استغفر اللہ کے بجائے علماء فرماتے بہتر ہے نستغفر اللہ. 500 مرتبہ، 300 مرتبہ، 200 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا جس کے لیے سہولت ہے اس کا اہتمام کریں. یہ چیزیں ہیں کچھ جو مناسب سمجھتے ہیں آپ کے سامنے کہ بھئی ہم آپ کے سامنے ان کو پیش کر دیں. ضروری سمجھا ہم نے موجودہ حالات کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھائے اور شریعت کی بات ہمیں صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.